آج ہم بات کریں گے پرتگال، جس کو ساؤتھ ایشین لوگ پروناؤنس کرتے ہیں پرتگال کے بارے میں بات کریں گے، کیونکہ پاکستانی کافی کیوریس ہیں پرتگال کے لیے، اور پرتگال کے 2 ویزا آپشنز ایسے ہیں جن کے بارے میں بہت سارے لوگ کیوریس ہیں اور وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ پرتگال جانے کی جو مین ریزنز ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ ینگ پیپل آر ناٹ گیٹنگ جابس، اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اس کے لیے لوگ سادہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے باہر چلے جائیں۔ لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو فگرز بتائی تھی کہ کتنے لوگ اس ملک سے باہر جا چکے ہیں ڈیورنگ لاسٹ 2 ایئرس۔ پرتگال کے لیے جو 2 ویزا آپشنز پاکستانی بہت زیادہ اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ ویزا آپشن ہیں D7 ویزا اور گولڈن ویزا۔ باہر جانے کے اس میں کوشش میں اور ایک پینک میں بہت سے پاکستانیوں نے اپنا پیسہ اور وقت اس میں ضائع کیا ہے، کیونکہ کافی لوگ مس انفارمیشن دیتے ہیں، اینڈ لائک نو انفارمیشن از بیٹر دین ہیف انفارمیشن۔ سو پاکستانی سٹیزنز جن 2 ویزاز کی بات کر رہے ہیں وہ D7 ویزا ہے اور گولڈن ویزا ہے۔ ایکچولی لیٹس اسٹارٹ فرام D7 ویزا۔ D7 ویزا پرتگال کے لیے جو کامنلی نون ایز پیسو ویزا یا ریٹائرمنٹ ویزا ہے، یہ انڈر امیگریشن آرٹیکل 58 سیکشن 23 آف 2007 میں انٹروڈیوس کروایا گیا تھا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ریٹائرڈ ہیں اور لائک فائنینشلی بہت اسٹیبل ہیں، اور ان جنرل ٹرمز ہم کہیں کہ وہ بغیر کسی کام کیے اپنے آپ کو پرتگال میں سپورٹ کر سکتے ہیں۔ D7 ویزے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ کو اپنی جو انکم ہے پاکستان میں اینول انکم، وہ 10,000 یورو اینول انکم شو کرانی پڑتی ہے، اور اس کے ریسورسز جو انہوں نے لسٹ کیے ہیں اپنی آفیشیل ویب سائٹ میں، لائک اس میں رینٹل انکم ہے، انٹلیکچوئل پراپرٹی سے آپ کو جو انکم ہو رہی ہے، ڈیویڈنڈ، باؤنڈز، یا آپ کی بزنس اونرشپ ہے، اور آپ کو پرتگال میں جو ہے پروف آف ریسیڈنس بھی دینا پڑے گا کہ آپ پرتگال میں کہاں ٹھہریں گے۔ D7 ویزا ہولڈرز کے لیے یہ ایک اور ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 16 منتھس پرماننٹ اسٹے کرنا ہے آؤٹ آف 2 ایئرس، یعنی 2 سال میں آپ کو پرتگال میں 16 منتھس وہاں پر رہنا ہے۔ اینڈ ڈیورنگ یور اسٹے آپ کو، اور اگر زیادہ بیکاز ہر کوئی وہاں جانے کے بعد اس کا ایم ہوتا ہے کہ پرماننٹ ریزیڈنس بن جائے وہاں کا اور پھر سٹیزن شپ مل جائے، سو جب آپ پرتگال پہنچتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو، آپ کو تقریباً 19,000 یورو آپ کو وہاں کے پرتگیز بینک میں رکھنا پڑتا ہے، اور ہر ایڈلٹ ممبر کے لیے اپارٹ فرام دس 19,000 کے 9,120 یوروز ہر ایڈلٹ ممبر کے آپ کو جمع کرانے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ڈپینڈنٹ ہیں انڈر 18 ہیں ان کی جو فی ہے وہ 5,472 ہے۔ سو اگر آپ اس کیلکولیشن پہ چلیں گے اور ساری ریکوائرمنٹ آف کورس کی گڈ کیریکٹر، پولیس سرٹیفکیٹس اینڈ ویریفیکیشنس، اور تو آپ کے زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ D7 ویزے میں آپ کو ٹیکس بھی پے کرنا پڑتا ہے ڈیورنگ یور اسٹے ان پرتگال، اور اس ویزے کی اپلیکیشن فی جو ہے وہ اراؤنڈ 400 to 500 یورو ہے۔ یہ ہم اراؤنڈ کی بات اس لیے کرتے ہیں بیکاز کرنسی فلکچویٹ ہوتی رہتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل امیگریشن لاز بھی بہت تیزی سے چینج ہوتے رہتے ہیں، بیکاز کرنٹ افیئرس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس طریقے کی چینجز آ رہی ہیں۔ ناؤ وی ول ٹاک اباؤٹ گولڈن ویزا۔ گولڈن ویزا ان ادر ٹرمز آپ کہہ سکتے ہیں کہ انویسٹمنٹ ویزا ہے۔ اس کے لیے آپ کو منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے انویسٹمنٹ کی وہ 250,000 یوروز ہے، یعنی 2,50,000 یورو ہے۔ ہاؤ ایور 90% اور ابو 90% جن لوگوں کی اپروول ہوئی ہے کیسز کی، اس میں انہوں نے جن کی اپروول ہو چکی ہے ان کی جو انویسٹمنٹ تھی وہ بٹوین 350,000 اور 500,000 یوروز تھی، یعنی 3,50,000 اور 5 لاکھ یورو تھی۔
تو ان کی مور دین 90% اپروول کے چانسز ہیں اور اپرووڈ ہوئے ہیں وہ. اب آپ کو کون سے سیکٹرز ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جس میں آپ کو پورچوگل میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. تو آپ کو جو انویسٹمنٹ آپشنز اویلیبل ہیں اس میں فنڈ سبسکرپشنز ہیں، ڈونیشنز ان آرٹس اینڈ کلچر ہے، پورچوگیز آرٹس اینڈ کلچر میں آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کے لیے، اور کریشن آف ایٹ لیسٹ 10 جاب. جو آپ کوئی ایسا بزنس کریں جس میں آپ 10 وہاں کے سٹیزنس کو یا پرماننٹ ریزیڈنٹ کو یا جو بھی وہاں کی ورک فورس ہے اس کو جاب دیں، اور شیئرڈ کیپٹلس. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس میں آپ گولڈن ویزا میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. گولڈن ویزے کا اپروول جو ہے ہائیلی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے انویسٹمنٹ پہ. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یو اسٹارٹ فرام 250,000 یوروز، لیکن جتنا زیادہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے اتنے زیادہ آپ کو چانسز ہیں آپ کے گولڈن ویزے کا اپروول کے. اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے گولڈن ویزا کی، جو پورچوگل میں آپ کی ریزیڈینسی ریکوائرمنٹس ہیں وہ D7 ویزا سے بہت کم ہے. اس کی گولڈن ویزا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ یو کین اسٹے، پورے سال میں آپ صرف 7 ڈیز اگر آپ اسٹے کریں گے اسٹل یو آر ان گڈ اسٹینڈنگ اور آپ کا اسٹیٹس رہے گا، اور اس میں آپ کی ٹیکس اوبلیگیشنز بھی نہیں ہیں. سو یہ دو چیزیں تھیں. کافی کنفیوژن ہے لوگوں کو D7 ویزا پورچوگل جانے کے لیے، اگین کہ بہت زیادہ پیسے لوگوں نے ضائع کیے ہیں، ٹائم ضائع کیا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے دس از جسٹ دا سمری آف انفارمیشن. بہت مختصر چیزیں ہیں. آف کورس اس کے ساتھ آپ کو جو ان کے ڈاکومنٹیشن ہے وہ پورے کرنے ہوں گے، اور ٹائم ٹو ٹائم ان کی فیس چینج ہوتی رہتی ہے، ڈپینڈ کرنسی فلیکچویشن پہ ہوتی ہے. اور یہ جب کرنسی فلیکچویشن پہ فی چینج ہوتی ہے تو ایٹ لیسٹ جہاں جہاں آپ لوگ یورو میں پے کرتے ہیں تو پھر آپ کا اماؤنٹ بھی چینج ہوتا ہے. مور ڈیٹیلس کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج جو ہے اس پہ جا سکتے ہیں. یو کین کانٹیکٹ، ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ. اور جتنی بھی اور اپرچونیٹیز آپ کو اگر ایکسپلور کرنی ہے پاکستان سے باہر جانے کے لیے فار امیگریشن، اسٹڈی، اسکالرشپ پر، تو پلیز ہمارے جو فیس بک پیج ہے آپ اس کو وزٹ کیجیے. یو کین بنچ آف اپرچونیٹیز، بہت زیادہ اپرچونیٹیز آپ کو وہاں ملیں گی. بالکل ایزی ہے، آپ خود یو کین ڈو اٹ یور سیلف. سو زیادہ تر چیزیں جو ہم ڈیزائن کرتے ہیں یا آپ کو بتاتے ہیں وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ خود اس کام کو کر سکیں. اسٹل یو ہیو اینی پرابلم آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. پلیز وزٹ آور پیج اینڈ تھینکس فار یور ٹائم.